الزامات لگانے لگ گئے مجھ پہ. تو کہنے لگے کہ یہ لڑکوں سے باتیں کرتی ہے اپنے موبائلوں میں، پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہے، اگر مائکے جاتی ہے پتہ نہیں کس کی طرف ہو کے آتی ہے. اچھا یہاں جی تک پر میرا گلا دبانے گرم چمٹا میرے ہاتھوں پہ لگا دیا سارا. ساس نے جی ہاتھ پہ گرم گرم جی یہ ابھی بھی تو آپ نے نشان تب یہاں پہ مجھے تانے دینے آپ لگے. میرے شوہر ہی مجھے تانے دینے لگے کہ تم 2 نمبر ہو، تم لڑکوں سے باتیں کرتی ہو جا کے، تم جاؤ انہیں کے پاس. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، میرا موبائل اس کے پاس بھی تھا تو اس کے پاس بھی رہتا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مجھ پہ بہانے لگائے ہیں، اور میرا شوہر ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو مجھ سے، وہ کہیں اور چاہتا تھا کہ اسے کہیں اور سے ہو. اب آپ کا انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے؟ میرا انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسپیشلی گرلز، خواتین، سب کو السلام علیکم پیغام. ناظرین، لاہور 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں حسین ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین آج آپ میرے عقب میں ہوا کی ایک بیٹی دیکھ رہے ہوں گے. شوہر تشدد کرتا ہے، دیور گلا دباتا ہے، سسر تشدد کرتا ہے، یہاں تک کہ نند اور ساس بھی تشدد کرتی ہے، لیکن خاموش ہو کر سہتی رہتی ہے. بات کرتے ہیں، جانتے ہیں حقیقت کیا تھی. السلام علیکم، نام کیا ہے آپ کا؟ جویریہ. جویریہ مجھے بتاؤ کہ شادی ماں باپ کی پسند کی تھی یا اپنی پسند؟ ماں باپ کے پسند تھی. کتنی دیر ہو گئی شادی؟ 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. اچھا کیا ایسا واقعہ بنا کہ جو ہے وہ پہلے آپ بتا رہی تھی کہ اچانک ہی سارے سسرال والوں نے تشدد کرنے لگ گئے، کوئی بات تھی، کوئی معاملہ تھا؟ جی تو پہلے تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ ماما نے بیک گراؤنڈ وغیرہ دیکھ کے کیا تھا، سب اوکے تھا. تو جب انہوں نے مجھے رخصت کیا، بہت دھوم دھام سے میری شادی کی گئی. تو جب انہوں نے مجھے رخصت کر کے بھیجا، 1 منتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا میرے ساتھ. تو جیسے ہی 1-2 منتھ گزرا تو طرح طرح کے الزامات لگانے لگ گئے مجھ پہ. تو کہنے لگے کہ یہ لڑکوں سے باتیں کرتی ہے اپنے موبائلوں میں، پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہے، اگر مائکے جاتی ہے پتہ نہیں کس کی طرف ہو کے آتی ہے. اچھا یہاں جی تک جی الزام لگائے؟ یہاں تک کہ کون سب سے زیادہ الزامات کون لگاتا تھا؟ یہ جو میرے سسر ہیں اور ساس. سسر ہے. جی تو پھر انہوں نے بہت سسر نے کبھی کوئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی؟ نہیں نہیں اچھا سسر نے نہیں کی. تو دیور، یہاں تک کہ دیور اتنی بدتمیزی کرتا تھا میرے ساتھ، تو دیور میرا گلا دبانے لگا تھا. تو تو لڑائی، آپ نے جب وہ گلا دبانے لگا تھا آپ نے اپنی ساس سسر کو بتایا نہیں؟ میں آوازیں دی تھی ان کو تو پھر انہوں نے نہیں سنی، وہ آئی نہیں. پھر تو میں نے بہت چیخا کہ چھوڑ دو مجھے. تو پھر ساتھ والے ہمسائے آئے چھڑانے کے لیے. تو انہوں نے درندے کس قدر. آپ کے ماں باپ نے پہلے انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا ان کے محلے سے کہ یہ اس طرح کے لوگ؟ اچھے تھے، اب وہی بات آگی، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے نا. تو پہلے تو سب ٹھیک تھے. اچھا پھر بعد یعنی میں کہ سب بدل گئے. دیور نے بھی گلا دبایا، ساس سسر بھی الزامات انہوں لگاتے نے تھے، پھر بہت مارا مجھے. تو میں نے شوہر کو بتاتی تھی، شوہر کہتا تھا کہ تمہاری اپنی ہی غلطی ہوگی، تم کام نہیں کرتی ہوگی گھر کے، تم سوئی رہتی ہوگی 24 گھنٹے. تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو جب ایک دن تو میری ساس نے حد ہی کر دی، روٹیاں بنا رہی تھی وہ، اور میں جب کچن میں گئی تو اس نے گرم گرم چمٹا میرے ہاتھوں پہ لگا دیا سارا. ساس نے جی ہاتھ پہ گرم گرم جی یہ ابھی بھی تو آپ نے نشانات تب ہے یہاں پہ. آپ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا؟ نہیں میں نے نہیں کیوں بتایا نہیں بتایا؟ کیونکہ ناظرین یہاں میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو کئی ماں باپ اپنی بیٹی کے کانوں میں بات ڈالتے ہیں کہ یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، آگے سے تمہارا جنازہ ہے. جب آپ اپنی بیٹی کو یہ بات کریں گے، وہ کس منہ سے آپ کو فون کر کے بتائے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے اوپر ٹورچر ہو رہا ہے، میرے اوپر تشدد ہو رہا ہے؟ اچھا پھر تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا. پھر میرے شوہر نے مجھ سے بحث کی اسی معاملے میں. شوہر کو آپ نے بتایا کہ میرے جی اوپر اس سارا طرح؟ کچھ بتایا، کہتے تم جھوٹی ہو، میرے پیرنٹس ایسا نہیں کر سکتے، تم نے کچھ کیا ہوگا. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ تمہارے بھائی نے بھی میرا گلا دبانے کی کوشش کی. اس تو قدر درندہ مرد تھا وہ. جی تو پھر بعد میں بہت اس نے، حالانکہ اس کے دیور نے، میرے دیور ہے جو، اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے. تو سسر بھی دیکھ رہا تھا سارا. تو وہ بھی مجھ پہ الزامات لگائے تھے کہ اس کا قصور ہے، اس کو گھر سے باہر نکالو دھکے مار کے. تو میں نے یہ سارا معاملہ اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر بھی مجھ سے لڑنے لگ گیا. کہتا ہے تم چلی جاؤ اپنے مائکے، تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں نے نہیں رکھنا تمہیں. تو میں بحث کرنے لگی اس سے، تو اس نے بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. پھر ہاتھ اٹھایا شوہر؟ جی تو اس نے باقاعدہ کوئی ایک بھی آپ کا اپنا نہیں بنا؟ نہیں بنا، وہاں پہ سارے میرے خلاف تھے. تو پھر مجھے تانے دینے لگے، میرے شوہر ہی مجھے تانے دینے لگے کہ تم 2 نمبر ہو، تم لڑکوں سے باتیں کرتی ہو جا کے، تم جاؤ انہیں کے پاس. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، میرا موبائل اس کے پاس بھی تھا.
تو اس کے پاس بھی رہتا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے مجھ پہ بہانے لگائے ہیں اور میرا شوہر ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو مجھ سے. وہ کہیں اور چاہتا تھا کہ اسے کہیں اور سے ہو. اب آپ کا انٹرویو دینے کا مقصد کیا ہے؟ میرا انٹرویو دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسپیشلی گرلز خواتین سب کو پیغام دینا چاہوں گی کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کوئی دیور سسر غلطی سے بھی آپ لوگوں کو ہاتھ لگاتا، آپ چپ نہ رہیں، فوراً اپنے ماں باپ کو کال کریں، کیونکہ یہ تشدد جب کرتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں. یہ انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. جی ناظرین، میں بھی لاسٹ پہ کچھ اسی طرح کا میسج دینا چاہتا ہوں. یہ ہمارا اپنا کریکٹر ہے اور ہم نے یہ صرف کریکٹر آپ لوگوں کو اسی لیے دکھایا تھا کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے ہم اجاگر کر سکیں. اور یہ کریکٹر بنانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں تک ایک میسج، اپنی بہنوں تک، بیٹیوں تک ایک میسج کنوے کرنا چاہتا تھا. وہ میسج یہ ہے کہ جو بہنیں بیٹیاں برداشت کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ گلا تک دبایا جائے تو خاموش رہتی ہیں، وہ بالکل غلط ہے. وہ بیچاری کچھ خاموش اس وجہ سے بھی رہتی ہیں کہ ماں باپ جب ڈولی اٹھانے لگتے ہیں تو بیٹی کے کانوں میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہاں سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے، آگے سے تمہارا جنازہ ہے. جب اس ٹائم آپ اپنی بیٹی کو یہ بات کہیں گے تو بیٹی کس منہ سے آپ کو فون کرے گی؟ میں بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے اور بے حد ظلم ہوتا ہے تو پھر برداشت نہ کریں، اپنے ماں باپ کو لازم بتائیں. اور لاسٹ پہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ماں باپ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ماں باپ کے علاوہ یا شوہر کے علاوہ آسرا کون ہوتا ہے؟ جب شوہر بھی اس طرح کرتا ہے، ماں باپ بھی اس طرح کریں گے تو بیٹیوں نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ اور میں ان لڑکوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مقافات عمل ہے. اگر تم آج کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو، کل تم بھی تیار ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہوگا، لیکن اس وقت تم ضعیف العمر ہو چکی ہوگے، اس ٹائم تم کچھ کر نہیں پاؤ گے. تو آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کس نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.